آج ہم ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو صدیوں سے سنی جا رہی ہے، مطلب ایک لیجنڈ بن چکی ہے۔ یہ کہانی ہے ملکہ گدیوا کی۔ جی ہاں، لیڈی گدیوا بہت مشہور قصہ ہے۔ بالکل۔ تو آج ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ کہانی دہرا دیں، بلکہ اس میں جو چھپے ہوئے معنی ہیں، کردار ہیں، ان کو سمجھے۔ صحیح، اور یہ کیوں اتنی اہم ہے، آج بھی کیوں یاد رکھی جاتی ہے؟ ہاں، کیونکہ یہ ایک ایسی نیک دل خاتون کی کہانی ہے جس نے اپنے لوگوں کے لیے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کا سوچنا بھی مشکل ہے۔ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ یقیناً، اور یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک تاریخی روایت ہے جو ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، قیادت کے بارے میں، قربانی، عوام کی تکلیفیں۔ اور معاشرتی ذمہ داری بھی۔ بالکل، اس میں بڑا ڈرامہ ہے۔ ایک طرف عوام سے محبت کرنے والی ملکہ، دوسری طرف اس کا شوہر لیوکریک جو کافی سخت گیر حکمران تھا۔ تو یہ تضاد ہی کہانی کا مرکز ہے، گدیوا کی ہمدردی اور لیوپریک کی سختی۔ جی، بنیادی طور پر یہی ہے، اور یہ سمجھنا دلچسپ ہے کہ یہ کہانی جس کی تاریخی سچائی پر بھی کافی بحث ہے، آخر اتنی مقبول کیوں ہوئی، نسل در نسل کیوں چلتی آئی۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں ملکہ گدیوا سے۔ 11ویں صدی کا انگلینڈ، شہر کوونٹری، وہ کیسی تھیں؟ دیکھیں، جو روایات ہیں ان کے مطابق وہ صرف خوبصورت نہیں تھیں بلکہ بہت نیک، بہت رحم دل تھیں۔ محل میں رہتی تھیں ظاہر ہے، لیکن دل عوام کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ جی بالکل، وہ اپنی آسائشوں میں غم نہیں تھیں، انہیں لوگوں کے دکھ درد کا احساس تھا۔ اور یہ احساس اس وقت کے حالات میں تو اور بھی اہم ہو جاتا ہوگا۔ یقیناً، وہ دور انگلینڈ کے لیے بہت بہت کٹھن تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ شدید قحط تھا، غربت تھی، جنگیں تھیں، عوام کا جینا مشکل تھا، بھوک، بیماری، فصلیں تباہ حال، اور اوپر سے حکمرانوں کے بھاری ٹیکس۔ ہاں، یہ ٹیکس والا معاملہ تو لگتا ہے مرکزی تھا۔ جی، ایسے میں گدیوا جیسی شخصیت جو لوگوں کا درد محسوس کرے، وہ ایک امید کی کرن جیسی تھی۔ بالکل، اور پھر آتے ہیں ان کے شوہر ارل لیوپریک۔ کہانی تو انہیں بڑا ظالم دکھاتی ہے۔ ہاں، سخت گیر حکمران کے طور پر پیش کیا جاتا ہے انہیں، جو عوام پر بہت زیادہ ٹیکس لگاتا تھا۔ لیکن کیوں؟ کیا وہ صرف لالچی تھا یا طاقت کا نشہ تھا؟ کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، براہ راست تو نفسیات نہیں بتائی جاتی، لیکن جو تصویر بنتی ہے وہ ایک ایسے حکمران کی ہے جو اپنی طاقت اور اختیار ہر قیمت پر قائم رکھنا چاہتا تھا۔ اچھا۔ اس کا شاید خیال تھا کہ ٹیکس کم کرنے سے اس کی حکومت کمزور ہو جائے گی، نرمی کو وہ کمزوری سمجھتا ہوگا۔ تو عوام کی بھلائی سے زیادہ اسے اپنی طاقت عزیز تھی؟ لگتا تو یہی ہے۔ قصے کے مطابق ریاستی خزانہ بھرنا، فوجی طاقت، یہ چیزیں اس کے لیے زیادہ اہم تھیں۔ انسانی ہمدردی شاید پیچھے رہ گئی تھی۔ یہ صورتحال تو گدیوا کے لیے یقیناً بہت تکلیف دہ ہوگی۔ ہاں، وہ تو بہت دکھی ہوں گی، اور سنا ہے انہوں نے شروع میں خود سے مدد کرنے کی کوشش بھی کی، جیسے اپنے زیورات دے دیے یا کھانا تقسیم کیا۔ جی، ایسی روایات موجود ہیں۔ یہ ان کی ذاتی رحم دلی دکھاتا ہے۔ لیکن وہ جانتی تھیں کہ یہ کافی نہیں ہے۔ مطلب یہ وقتی مدد تھی، اصل مسئلہ تو وہ ٹیکسز ہی تھے۔ بالکل، اصل جڑ وہ ٹیکس تھے جو لیوپریک نے لگا رکھے تھے۔ انفرادی خیرات سے پورے شہر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو پھر انہوں نے ہمت کی اور لیوپریک سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جی، کہانی یہی بتاتی ہے۔ انہوں نے بار بار مسلسل اپنے شوہر سے درخواست کی کہ رحم کریں، یہ ٹیکس کم کریں یا ختم کر دیں۔ لوگوں کی حالت کا واسطہ دیا ہوگا۔ یقیناً دیا ہوگا، لیکن لیوپریک پر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ وہ شاید اسے کیا کہتے ہیں، زنانہ کمزوری سمجھتا ہوگا۔ ہو سکتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ وہ ان کی التجاؤں سے تنگ آ گیا تھا، اپنی بات پر اڑا رہا کہ ٹیکس کم نہیں ہوں گے۔ اور پھر وہ موڑ آیا جس نے کہانی کو امر کر دیا، وہ شرط والی بات۔ جی ہاں، وہ لمحہ۔ کہتے ہیں ایک دن جب گدیوا نے بہت زیادہ اصرار کیا تو لیوپریک نے شاید غصے میں یا مذاق اڑاتے ہوئے وہ شرط رکھ دی۔ جی بالکل، ایک ایسی شرط جو سننے میں ہی ناقابل یقین لگتی ہے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ یہی کہ اگر تم شہر میں بغیر کپڑوں کے گھوڑے پر سواری کرو تو ٹیکس معاف کر دوں گا۔ ہاں، یہی شرط تھی۔ اگر واقعی اتنی ہمدردی ہے تو کل دن کی روشنی میں کوونٹری کی گلیوں میں برہنہ ہو کر گھوڑے پر سواری کرو تو میں ٹیکس معاف کر دوں گا۔ یہ تو انتہائی تذلیل آمیز بات ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟
صرف گدیوا کو چپ کرانا؟ شاید دوہرا مقصد تھا۔ ایک تو انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کرانا۔ اسے یقین تھا کہ کوئی بھی شریف عورت، خاص طور پر ملکہ، کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ اپنی عزت کو یوں سرے بازار؟ ناممکن سمجھا ہوگا۔ جی، اور دوسرا شاید وہ گدیوا کی ہمدردی کا مذاق اڑا رہا تھا، یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اس کی رحم دلی کی بھی ایک حد ہے۔ اس نے گدیوا کے کردار کو کم سمجھا۔ اس نے سوچا ہوگا یہ سن کر پیچھے ہٹ جائیں گی اور بس بات ختم۔ بالکل، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نہیں ہوا۔ لیوپرک کی سوچ کے بالکل الٹ، گدیوا نے وہ شرط قبول کر لی۔ جی، انہوں نے یہ ناقابل تصور شرط قبول کر لی۔ یہ کیسے ممکن ہوا ہوگا؟ ایک لمحے کو سوچیں تو، اپنی ذاتی عزت، وقار اور دوسری طرف ہزاروں لوگ۔ انہوں نے شاید یہی موازنہ کیا اور فیصلہ کیا۔ روایت کہتی ہے انہوں نے کہا، اگر میری اس قربانی سے میرے لوگوں کی جان بچتی ہے تو میں تیار ہوں۔ کتنا بڑا فیصلہ تھا یہ! یہ کہانی کا کلائمیکس ہے، اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک شرط پوری کرنا نہیں تھا، یہ ان کے کردار کی عظمت تھی، اخلاقی جرأت تھی۔ ذاتی وقار بمقابلہ اجتماعی بھلائی۔ بالکل، اور انہوں نے اجتماعی بھلائی کو چنا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ صرف ہمدردی نہیں رکھتی تھی، بلکہ تکلیف ختم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ یہ صرف جسمانی برہنگی نہیں تھی، یہ اپنی انا، اپنی حیثیت، سب کچھ قربان کرنے کا اعلان ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، تو جب شہر والوں کو پتہ چلا اس شرط کا اور گدیوا کے فیصلے کا، تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ وہ تو حیران رہ گئے ہوں گے۔ یقیناً، روایت کے مطابق پہلے تو شدید حیرانی اور پریشانی پھیلی۔ یقین نہیں آیا کہ ان کی ملکہ ان کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہی ہیں۔ لیکن پھر ان کے دلوں میں اپنی ملکہ کے لیے احترام اور محبت کا ایک نیا جذبہ پیدا ہوا۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ملکہ کی عزتی حفاظت کریں گے۔ سب نے مل کر طے کیا کہ جس وقت گدیوا شہر سے گزریں گی، کوونٹری کا ہر شہری، مرد، عورت، بچہ اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند رکھے گا۔ کوئی باہر نہیں دیکھے گا؟ جی، کوئی بھی باہر سڑک پر یا کھڑکی سے نہیں جھانکے گا، تاکہ ملکہ کو ذرا بھی شرمندگی نہ ہو۔ یہ تو عوام کی طرف سے یکجہتی کا ایک زبردست مظاہرہ ہے۔ بالکل، ایک طرف ملکہ کی قربانی، دوسری طرف پوری کمیونٹی کا یہ اجتماعی فیصلہ، یہ باہمی احترام کی شاندار مثال ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ لوگ ان کی قربانی کی قدر کرتے تھے۔ جی، اور ان کے احترام کو قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار تھے۔ یہ کہانی صرف گدیوا کی نہیں، ان اننام شہریوں کی اجتماعی اخلاقیات کی بھی ہے، جنہوں نے خاموشی سے اپنا کردار ادا کیا۔ بالکل۔ پھر وہ دن آیا، مقررہ دن۔ کیسا منظر تھا؟ کیا واقعی شہر خاموش تھا؟ کہانی بتاتی ہے کہ وہ ایک عجیب دن تھا۔ پورا شہر جیسے ساکت تھا، گلیاں سنسان، بازار بند، ہر گھر کی کھڑکیاں، دروازے بند، مکمل خاموشی۔ اور اسی خاموشی میں ملکہ گدیوا محل سے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلی۔ کہا جاتا ہے ان کے بال بہت لمبے اور گھنے تھے۔ ہاں، یہ بات بھی سنی ہے۔ انہوں نے اپنے بالوں سے ہی اپنے جسم کو ڈھانپنے کی کوشش کی، اور وہ چپ چاپ، شاید نظریں جھکائے، گھوڑے پر سوار شہر کی گلیوں سے گزریں۔ تصور کرنا بھی مشکل ہے، ایک ملکہ اس حالت میں اور ایک پورا شہر آنکھیں بند کیے، شاید دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے۔ لیکن کیا سب نے آنکھیں بند رکھی؟ ایک کردار اور بھی تو ہے کہانی میں۔ ہاں، آپ پیپنگ ٹام کی بات کر رہے ہیں۔ جی، پیپنگ ٹام۔ روایت کے مطابق پورے شہر میں صرف ایک شخص تھا، نام اس کا ٹام بتایا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں درزی تھا۔ اچھا۔ وہ اپنے تجسس پر قابو نہیں رکھ سکا، یا شاید بے حیائی تھی۔ اس نے اپنی کھڑکی کی درز سے یا سوراخ سے جھانک کر ملکہ کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اس نے وہ اجتماعی فیصلہ توڑا۔ جی، اس نے خلاف ورزی کی، ملکہ کے وقار کا پاس نہیں رکھا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہانی کہتی ہے کہ جیسے ہی اس نے دیکھا وہ فوراً اندھا ہو گیا۔ اندھا ہو گیا؟ جی، یہ شاید ایک علامتی سزا تھی کہ جس نے دوسروں کی عزت کا خیال نہ رکھا، اس کی اپنی دیکھنے کی صلاحیت چھن گئی۔ اور یہ پیپنگ ٹام تو آج بھی ایک اصطلاح ہے۔ بالکل، انگریزی میں یہ محاورہ بن گیا، چھپ کر دوسروں کو دیکھنے والے کے لیے۔ یہ چھوٹا سا قصہ بھی احترام اور نافرمانی کے نتائج پر زور دیتا ہے۔ تو گدیوا نے اپنی سواری مکمل کی، شرط پوری ہو گئی، اب لیوپرک کی باری تھی۔ کیا اس نے وعدہ نبھایا؟ جی ہاں، قصے کے مطابق لیوپرک مجبور ہو گیا، شاید گدیوا کے ہمت دیکھ کر یا عوام کی خاموش حمایت دیکھ کر، یا صرف اپنا قول رکھنے کے لیے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور وہ سارے ظالمانہ ٹیکس ختم کر دیے۔ واقعی؟ جی،
اور شہر پر کیا اثر پڑا؟ لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں؟ بالکل وہی ہوا جس کے لیے کیتیوا نے یہ سب کیا تھا۔ ٹیکس ختم ہوئے تو لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ انہیں کچھ کمانے کا موقع ملا ہوگا۔ جی، اپنی محنت کا پھل ملنے لگا، بھوک ختم ہوئی، بچے صحت مند ہوئے، شہر میں دوبارہ خوشحالی آنے لگی۔ گدیوا کی ایک قربانی نے ہزاروں زندگیاں بدل دیں۔ بالکل، اور عوام کی نظروں میں ان کی عزت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ یہ واقعی ایک بہت متاثر کن کہانی ہے۔ ایک شخص کی ہمت کیسے پورے معاشرے کو بدل سکتی ہے۔ اور اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ کہانی آج بھی اتنی صدیوں بعد بھی کیوں اہم ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ بنیادی انسانی اقدار کی بات کرتی ہے۔ محبت، ہمدردی، فرض شناسی اور سب سے بڑھ کر قربانی کی طاقت۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت صرف اختیار یا دولت میں نہیں ہوتی۔ تو پھر اصل طاقت اور قیادت کیا ہے اس کہانی کے مطابق؟ اس کہانی کے مطابق اصل قیادت یہ ہے کہ آپ عوام کا دکھ درد نہ صرف سمجھیں بلکہ اسے محسوس کریں، اور پھر ان کی بھلائی کے لیے اپنے ذاتی مفاد، اپنی عزت تک قربان کرنے کو تیار ہوں۔ باقی جرأت اور عوام سے بے لوث محبت کی وجہ سے تھا۔ یہ قیادت کا ایک لازوال سبق ہے۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ ملکہ گدیوا کی کہانی صرف ایک پرانی داستان نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ہمیں بہادری، عوام کی حمایت کی طاقت اور مشکل حالات میں بھی اصولوں پر قائم رہنے کی ایک مثال دیتی ہے۔ اس میں آج بھی ہمارے لیے گہرے سبق ہیں۔ بالکل، یہ دکھاتی ہے کہ ہمدردی اور قربانی جو بظاہر کمزور جذبے لگتے ہیں، ان میں دنیا بدلنے کی طاقت ہوتی ہے۔ صحیح کہا۔ اور ایک آخری بات جو میرے خیال میں اہم ہے، ہم اکثر اس کہانی کو صرف گدیوا کی انفرادی قربانی کے طور پر دیکھتے ہیں، جو یقیناً عظیم تھی۔ جی۔ لیکن جیسا ہم نے بات کی، کوونٹری کے عوام کا وہ اجتماعی رد عمل، وہ کھڑکیاں دروازے بند رکھنا، وہ بھی اتنا ہی اہم اور طاقتور پہلو ہے۔ ہاں، یہ بات بھی غور طلب ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا تبدیلی صرف ایک فرد کی ہمت سے آتی ہے، یا اس کے لیے اجتماعی حمایت بھی اتنی ہی ضروری ہے؟ شاید دونوں کا ملاپ ضروری ہے۔ شاید اصل طاقت اسی سنگم میں ہے، انفرادی جرأت اور اجتماعی رد عمل۔ یہ کہانی ہمیں فرد اور معاشرے کے رشتے اور مل کر تبدیلی لانے کی صلاحیت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔